پروگرام میں خوش آمدید. رانا صاحب آپ ذرا کمپوزیشن انہوں نے جواب دینے نے بڑا سنجیدہ الزام لگایا کہ ایم کیو ایم کا جمہوریت سے کوئی تعلق نہیں. دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ جو جوڈیشل کمیشن ہے، دیکھیں پہلے ایسے ہوتا تھا کہ تمام ججز کی ایلیویشن انڈکشن جو ہے وہ تھرو جو ایگزیکٹو ہوتی تھی، یعنی گورنر جو ہے وہ ریکمینڈ کرتا تھا، پریزیڈنٹ جو ہے وہ ججز کو ایلیویٹ کر دیتا تھا. اس کے بعد جوڈیشل کمیشن بنا اور جوڈیشل کمیشن میں یک طرفہ طور پہ تمام اختیار جو ہے وہ جوڈیشری نے حاصل کر لی یا دے دیا گیا. اس کے بعد پھر 10 سال یہ ہوتا رہا کہ جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہوتا تھا اور اس میں ججز صاحبان بیٹھتے تھے، ایک آپ کے چیمبر کا، ایک میرے چیمبر کا، ایک ان کے چیمبر کا. کمپوزیشن بتا دیں اس وقت کیا ہے؟ اچھا اب 13 کی کمپوزیشن کیا ہے؟ 13 کی کمپوزیشن یہ ہے کہ اس میں 5 جوڈیشری کے سینئر ترین جج ہیں سپریم کورٹ کے، ٹھیک ہے جی. اس میں 2 لوگ گورنمنٹ کے ہیں، ایک قومی اسمبلی سے، ایک سینٹ سے. 2 لوگ اپوزیشن کے ہیں، ایک سینٹ سے، ایک قومی اسمبلی سے. ایک بندہ جو ہے وہ سول سوسائٹی کا ہے جس کو اسپیکر نامزد کرتا ہے. اس کے بعد منسٹر لا ہے اور اٹارنی جنرل ہے. اب اگر اٹارنی، آپ کے نمبر زیادہ ہو گئے، سن نہیں 14 پہ چلے گئے، سن لینا زیادہ ہو گیا. نہیں سن لیں. اپوزیشن کو تو آپ نے فارغ کیا، وہ اپوزیشن کے سینیٹر آپ کی طرف آ کے ووٹ ڈال رہے ہیں تو کیڑی اپوزیشن رہے گی؟ نہیں تو بات یہ ہے کہ سینیٹر اگر آگے ووٹ ڈال رہے ہیں تو اس کے بعد جو انہوں نے، رانا صاحب آپ نے حساب سے واضح کر دیا کہ آپ کے نمبر زیادہ ہیں. کہاں پہ؟ 13 میں گنے دوبارہ تو گنی ہے، ابھی تو گنے ہیں گنے ہیں نا، 5 ہیں. 5 جمع 2 اپوزیشن کے ساتھ. گورنمنٹ کے 5، جوڈیشری کے 5، اپوزیشن کے 2 اور ایک سول سوسائٹی کا 1، ایڈوکیٹ ہے ایکچولی، بار کا 1. آپ کو یہ تو 14 ہو گیا، یہ تو 14 وہ ہو بھی گیا. ان کا باہر کا بھی ان کا، بار کا بھی ان کا ہی. نہیں بار کا ہمارا نہیں. کیوں ہمارا کیوں ہے؟ وہ بھائی پاکستان بار کا، ویسے تو یہ بھی ووٹ ہمارا ہے. اچھا اب مصطفیٰ کمال ہیز ٹو ریسپونڈ. گو اہیڈ، بتائیے. سوال تو کریں، عوام بھول گئی آپ کس سوال. سوال یہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ ان کا جمہوریت سے کوئی تعلق نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب جو ہے وہ بڑے محترم ہیں. ہم ان کے ساتھ، ہم اگر جمہوری لوگ نہیں تو ان کے ساتھ جو ہے 4 سال کیبنٹ میں رہیں، 5 سال کیبنٹ، 4 سال کیبنٹ میں رہیں. ہمارے 2 وزراء رہیں اور ہمارے لوگوں کو کہتے تھے بہت نفیس لوگ ہیں. خان صاحب جو چل کے آئے تھے آپ کے پاس، نفیس تو ہیں بہت، تو انہوں نے غیر جمہوری لوگوں کو، غیر جمہوری لوگوں کو رکھو نمبر 1. پھر یہ نہیں آپ کے کابینہ کے ساتھ مجھے پلیز. پھر جو ہے وہ ہماری ایک ہسٹری ہم نے اسٹرگل کی ہے پوری، اور یہ تو بھی اب ہمیں جو ہے نا انقلابی بننے کا کوئی شوق نہیں ہے. پاکستان اور کر لیں، ہم نے اپنے حصے کے انقلاب جو ہے نا وہ ابھی بھی ہمارے 107 لوگ لاپتہ ہیں، اور ہم نے پورا شہداء قبرستان جو ہے وہ آباد ہوا ہے ہمارا 40 سالوں میں. کسی پارٹی کا شہداء قبرستان نہیں ہے. اب ہمیں کوئی شوق ووق نہیں انقلاب. ابھی پاکستان کے اور لوگ انقلاب پیدا کریں، اور یہاں پہ ہم نے ٹویٹر پہ انقلاب پیدا نہیں کیا، اور ہم نے تو جو ہے پریکٹیکلی جو ہے وہ ریزسٹ کیا ہے نظام کو، چیزوں کو، اس کی ہم نے سزا بھگتی ہے. نہ دوسری بات یہ کہ آرمی چیف کو ایکسٹینشن دی گئی، جمہوری عمل تھا پہلے والے آرمی چیف کو ایکسٹینشن دی گئی؟ نہیں دی گئی، نہیں تھا جمہوری عمل نہیں تھا. تو ہم آپ کیسے کہہ سکتے ہیں دوسرے کو کہ جمہوریت کے اس کا تعلق نہیں ہے؟ میں تو اس کے بھی خلاف. آپ ہمیں کیسے کہہ سکتے ہیں؟ ہمیں تو دوسری ایکسٹینشن بھی دے رہے تھے، آپ دوسری لائف ٹائم دے رہے تھے سر، لائف ٹائم دے رہے تھے، لائف ٹائم دے رہے تھے. یہ وکٹم نہیں دے رہے تھے. نالج بھائی یہ وکٹم بیٹھے ہیں سامنے، رانا صاحب کی گاڑی میں ڈگی میں جو ہے وہ ہیروئن رکھنا جمہوری عمل تھا؟ یہ آپ جمہوری انداز سے رکھے کہ سارے اکٹھے مل کے نہیں، لیکن آپ پتہ ہے طلعت صاحب جو ان کی گاڑی میں رکھا گیا، ہاؤ کوڈ یو، ان کو پتہ ہے، میں ان کو نہیں جانتا تھا، میں ان کے لیے کیبنٹ میں کھڑا ہوا اور ریورس کرائی میں نے یہ چیز. میں نہیں بھگتا سر، میں یہ کہہ رہا ہوں. دیکھیے آپ جب کسی کے اوپر کوئی الزام لگاتے ہیں یا بات کرتے ہیں، ذرا سا تھوڑا سا ایک لمحے کے لیے سن کر، میں نہیں کہتا ہم لوگ بڑے آئیڈیل لوگ ہیں، میں تو کہہ رہا ہوں بھائی میں تو اس چیز کا، میں بہت ساری چیزوں پہ ایگری کرتا ہوں کہ بھائی آپ کو کلیئرٹی آنی چاہیے. اٹس ناٹ این آئیڈیل ڈیموکریسی آف پاکستان، رائٹ؟ آپ کا جو نظام ہے اس نظام میں آپ نے ٹھیک، بھائی آپ ایک طرف تو ہو جائے نا، کیوں ایمبیگوٹی رکھتے ہیں؟ اسٹیبلٹی تو آنی چاہیے نا. اس کے اوپر آپ کا کلوزنگ آرگومنٹ کر لینا پھر کیا ہے جمہوری معاملے کو جو انہوں نے بات کی تھی وہ کیا ہے؟ نہیں ہم نہیں ہیں، ہم جمہوری ہیں ہر حال میں. آج کے پاکستان کے حساب سے ہمیں جتنا جمہوری ہونا چاہیے تھا ہم اتنے ہیں. ٹورڈز دی اینڈ
واقعتاً عوام کی صحت پر آپ دوبارہ یہ نہ کیجیے گا مجھے کوئی شوق نہیں ہے ترمیمیں کروانے کا, میں اور چیزوں پر میں دلی کے معاملے پہ کرنا چاہ رہا ہوں, افغانستان پہ, لیکن آپ نے 27ویں ترمیم میں پھنسائے ہوئے عوام کی. میں تو نکال چکا ہوں, 6 گھنٹے پہلے بھی نکالا, 1 سال پہلے بھی نکالا, 6 مہینے پہلے بھی نکالا. آپ ہر مرتبہ نکالتے ہیں اور پھر ایک اور ترمیم کے چکر میں پھنسا دیتے ہیں. اب آپ 28ویں میں کیا آئے گا؟ ہم آئیں گے نا طلعت بھائی, ان کا ایشو ہے 28ویں میں لوکل باڈی آئے گی, ایجوکیشن آئے گی, ہیلتھ آئے گی, اپنا پاپولیشن آئے گی, کنسولیڈیشن آف وہ کیا کہہ سکتے ہیں, NFC آئے گی. وہ نہیں کہہ رہے تھے کہ کنسولیڈیشن آف ان کی حمایت آپ کے ساتھ رہے گی. ہاں ہمیشہ کنسولیڈیشن آف اسٹیبلشڈ ڈیموکریسی. اور کل نمبر کتنے, ہائیبرڈ تو ختم ہو گئے ہیں, کل کا تو چھوڑ دیں, اور کوئی امینڈمنٹ کے بیس پہ کرائیں. اسمبلی میں تو نمبر کتنے ہوں گے میں جانا کوئی مسئلہ نہیں ہے. ان کی ضرورت وہاں پہ 2/3 ہے, اور یہاں پہ ہمیں اس لیے کیونکہ 1-2 عرفان صدیقی صاحب اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے, وہ بیمار تھے تو 1 ووٹ وہ ہمارا کم ہو گیا, تو اس لیے یہاں پہ ہمیں 1-2 ووٹوں کی ضرورت تھی. 3 اور تھے اگر آبڑو صاحب نہ ہوتے تو تب بھی چیئرمین صاحب کے ساتھ ان کے 64 ہو جاتے ہیں, کیونکہ اب جب آپ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کر رہے ہوتے تو اس میں جو رول ہے وہ 55. اس امید کے ساتھ کہ جتنی بحث ہم نے کی ہے اور جتنا ہم نے یہ معاملہ کھڑا کیا ہے پارلیمان کے اندر, اور 2 دن اور چلے گا, اس کو کوئی نتیجہ بھی نکلے, کوئی نتیجہ بھی نہیں. معاملہ یہ ہے عوام کی صحت پہ اثر پڑنے دے, عوام کو جمہوریت کو نظر آنا چاہیے, تو یہ اور آپ کے امینڈمنٹ از ویری کروشل فار دیٹ. نہیں تو معاملہ یہ ہے کہ یہ جو اگر یہ جوڈیشل سسٹم آپ کا ٹھیک ہو جاتا ہے تو یہ سے عوام کو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا. 80% کیس جو ہے نا آپ کے لگے ہوئے ڈسٹرکٹ کورٹس کے اندر, اور آپ نے ریسٹرکچر کر دیا ٹاپ کورٹ کو. نہیں میں آپ کے ساتھ بیٹھ کے بڑی اس کے اوپر اس میں بھی کیس ویٹیج کو سامنے نہیں رکھا, سامنے نہیں رکھا. دیکھیں پچھلے سال 2.2 ملین کیسز نیچے پھنسے ہوئے ہیں. آپ تو پھر وہ سیاست چھوڑیں اور ایویڈنس بیسڈ ڈیسیژن. جب آپ یہ کہتے ہیں نا کیس وہ نہیں ہو رہے, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیس ویٹیج کیسے ہوتا ہے, کس طرح سے پروگرام. لیکن بحث ہم ختم نہیں کرنا چاہ رہے, یہ بحث جاری رہے گی. آپ چاروں کا بہت شکریہ. ہم آپ کو ٹویٹ دکھانا چاہتے ہیں, عرفان صدیقی صاحب کے حوالے سے ٹویٹ کیا گیا اور کہا گیا کہ وہ اللہ کو پیارے ہو گئے, پھر ان کی فیملی کو اتنی اینگوش ان کو ہوئی, اتنی تکلیف ہوئی, انہوں نے اس کا ریبیٹل کیا. یہ لوگ ایسی باتیں کیوں کرتے ہیں جن خبروں کے بارے میں ان کو شک بھی ہوتا ہے, اس کو ریومر کو خبر بنا کے پیش کر دیتے ہیں. ایسا نہ کیا کریں. اور جو ویڈیو دیکھیے اس کے بعد پروگرام کلوز ہو جائے گا. خدا حافظ آپ کو کہتے ہوئے, فارمر کہہ رہا ہے سندھ کے اندر کہ سپورٹ پرائس جو ہے رائس کی بڑھائیں, اور آگے سے منسٹر کا ریاکشن دیکھیے گا. انشاءاللہ ملکو انشاءاللہ ماتا کی یقین دے رہا ہے تو یقین دے رہا ہے ہمارے ساتھ ظلم ہے.